آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے گمنام لوگوں کی، گمنام ادیبوں کی، ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ میرے گمنام ادیبوں کے نام علم و حکمت کسی کی میراث نہیں، دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں، لیکن انہیں دامن شہرت تک رسائی نہ ہو سکی۔ وہ جن کے افکار کسی اخبار یا رسالے کی زینت نہ بن سکے، ایسے شعراء جن کا کلام ردی کے کاغذ کے ٹکڑوں اور سگریٹ کے خالی پیکٹوں تک محدود رہتا ہے، وہ جن کے قلوب کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہیں، لیکن جن کو حوادث زمانہ نے رستہ نہ دیا۔ آج کا کالم ایسے ہی گمنام ادیبوں کے نام سے منسوب ہے۔ زندگی کے دشت و صحرا سے باہوش گزرنے والے ایسے بے شمار ادیب اور دانشور ہیں جو خاموش رہے۔ ان کے پاکیزہ اور منزہ خیالات لب اظہار تک نہ آئے۔ ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں، ان کا تخیل، احساس، دیوانگی، جنون، آگہی، عقل، دل اور گناہ ایک پوری واردات ہے۔ وہ قلم اٹھائیں تو کتابیں لکھ دیں، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظہار ترجیح سمجھا۔ انہوں نے اپنے درد کو رسوا نہ کیا، اپنے عشق کو اہل جہاں کے گوش گزار نہ کیا۔ وہ نوکے خار پر قطرہ شبنم کی طرح رقص تو کر گئے، لیکن اپنے رقص کو تماشا نہ بننے دیا۔ شاید حیات ہی ان کی زبان میں، ان کے قلم پر صبر اور جبر کے کفل تھے۔ وہ اظہار حرف آرزو کرنے کی بجائے بے نیاز آرزو کیوں ہو گئے؟ ان کے نالہ ہائے نیم شب پر، ان کے آنسوؤں پر آسمان رویا، لیکن انہوں نے کسی انسان کو اپنے قلب کا گواہ بنانا گوارا نہ کیا۔ کیا وہ انسانوں سے مایوس ہو چکے تھے؟ کیا ان کو کسی پر اعتماد نہ تھا؟ کیا انہیں کوئی قابل اعتماد غمخوار نہ ملا؟ وہ گویائی کے مالک تھے، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، لیکن وہ گنگے کیوں بنے رہے؟ وہ خاموش طوفان کیوں رہے؟ وہ علم و آگہی کے چراغ تو تھے، لیکن سہمے مدم وہ مجسم شیر تھے، سراپا غزل تھے، مکمل ادیب تھے، دانشور تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ یہ بہت بڑا کیوں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، آج کا نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور ایک جواب کا منتظر ہے۔ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ لوگ جن کے پاس جواب تھا وہ یا تو گمنام رہے یا گمنام ادیبوں کے حقوق اظہار کی راہ میں دیوار تھے۔ وہ دانشور جو اونچی کرسیوں پر براجمان تھے، وہ کسی اجنبی کو اپنے دانشکدے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا، دریا اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ بجا ہے، دریا اپنا راستہ خود ہی بناتے ہیں، لیکن اس کنارے کی طرف جس پر بند نہ باندھا گیا ہو، راستے لینے کی بات ہی نہیں، راستہ دینے کا ذکر ہے۔ جب سر پر آسمان گر جائے، پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، تو راستہ لینے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے تمام حقوق کے باوجود گمراہ رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ اپنا حق لینے کی استطاعت ہر صاحب حق کے پاس نہیں ہوتی۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ گمنام ادیبوں اور گمنام شعراء کی کاوشیں کسی نہ کسی نام سے شائع ہوتی رہیں۔ خوش بختی نے بدبختی سے ان کا فن خرید لیا۔ وہ کس کا حق تھا، دینے والے کا یا لینے والے کا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ گمنام ادیب کے مرنے سے کسی نامور ادیب کے مر جانے سے بہتر ہے۔ اس سماج میں کتنے ساگر صدیقی لٹتے رہے اور اس لیے خاموش رہے کہ انہیں بولنے سے کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صاحب تخلیق کوئی اور ہے اور صاحب دیوان کوئی اور۔ گمنام ادیب غریب نہ ہوتا تو گمنام کیوں ہوتا؟ دانشوروں کی عزت و توقیر میں خدا نخواستہ کمی مدع نہیں، واللہ نہیں۔ مدع تو اس کی عافیت ہے جس کے پاس دولت احساس ہے، جو ہر تخلیق ہے،
لیکن اس کے فن کا سہارا نہیں، وہ بکتا ہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، اسے امید کا کنارہ نظر نہیں آتا، وہ فن سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور گمنامی کے اندھیروں کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہر انسان گہرے نایاب ہے، ایک دور مکنون ہے، ہر آدمی کے پاس شرف ہے، سب کی گٹھڑی میں لال ہے، سب کے آنگن میں چاند اترتا ہے، سب کے سر پہ سایہ افلاک ہے، سب کے پاؤں کے نیچے وہی زمین ہے، سرمایہ خالہ ہر ذہن کے لیے ہے، دولت احساس ہر دل کے لیے ہے، ہر زبان گویائی رکھتی ہے، ہر نظر کو نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یکساں حق ہے، جو بیان نہیں کرتا وہ بھی صاحب بیان ہے، اور جو دیوان چھپ نہیں سکتا وہ بھی دیوان ہے، مکمل دیوان، مرثا و معلّہ۔ کتنے ہی منصف اس انتظار میں مر گئے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں چھپ سکے، لیکن کیسے؟ زندگی میں جن ادیبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی ان کے دن منائے جاتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے لنگر تقسیم ہوتے ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں، ان کے مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، گمنامی میں مرنے والے ادیبوں کو مرنے کے بعد دانشکدے کا معزز رکن نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ اس ادیب کی عزت افزائی ہے یا توہین؟ سوچنے والی بات ہے کہ جب موتی ابھی سیب کے باطن میں ہے اور جو ابھی زینت بزم نہیں ہوا، کیا وہ موتی نہیں ہے؟ جو پھول سینے چمل میں نہ کھل سکا، کیا وہ پھول نہیں؟ کیا صحرا میں کھلنے والا پھول صرف اس پھول سے نہیں کہلاتا کہ اسے دیکھا نہیں گیا؟ جنگل میں ناچنے والے مور کو کوا تو نہیں کہا جا سکتا؟ کیا گمنام ادیب ادیب نہیں؟ کیا بے دیوان شاعر شاعر نہیں؟ کیا مشاعروں میں پہلے پڑھنے والے شعراء کے اشعار کمزور ہوتے ہیں؟ ادیب کے وزن سے اس کا ادب تو وزنی نہیں ہوتا؟ کیا ادب صرف ٹی ہاؤس میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا ادیب صرف رسائل اور اخبار تک محدود ہے؟ کیا شہروں کے باہر ادیب نہیں؟ یقیناً ہے۔ ان لوگوں کے حالات، ان کے احساسات اور خیالات کو منجمد کر دیا گیا۔ گردش زمانہ کی وجہ سے یہ گمنام ادیب سہم سے گئے، ان کے جذبات سسک سسک کر سو گئے، ان کے سردست شفقت سے محروم رہے، ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کے ادب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئے اور رموز مرگ و حیات سے باخبر تھے، لیکن ان کی گمنام تصانیف دن کا اجالا دیکھنے سے محروم رہیں۔ ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہیں تھا، بیچنے والا کوئی نہیں تھا، چھاپنے والا کوئی نہیں تھا، سننے والا کوئی نہیں تھا، ان کی ادبی زندگی کی بے بسی پر افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جنگ کے گمنام سپاہیوں کی طرح ادب کے گمنام مسافروں کو سلام کہنا واجب ہے، ان کا احترام ضروری ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں قابل عزت ہیں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، گھر کی چار دیواری میں، کارخانوں میں، ہاسٹلز میں، غرض کے جہاں بھی ہیں خوب ہیں، ان کی سوچ ادب ہے، ان کا تخیل ادب ہے، ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں، ان کے پاس ادب ہے لیکن وہ ادیب نہیں، ان کے حسن خیال کو گمنامی کے غار سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو سکا۔ ایسے ادیب دراصل آتشیں جزیرے ہیں جو اگر زبان کھولیں تو پانی میں آگ لگ جائے، لیکن وہ ان کا ادب خاموشی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، شاید وہ شہرت اور کامیابی کو درخور آتنا ہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ادیب کہلوانے کی تمنا سے آزاد کر چکے ہیں، وہ بے نیاز ہیں، اپنی مستی میں مست، اپنی رعنائی خیال میں محو ستائش و صلہ کی آرزو سے بہت دور، ان کا فن ہی ان کی صنعت ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں انجمن ہیں، اپنے حال میں صاحب حال ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی صاحب نگاہ مل جائے، کوئی شعیب میسر آ جائے تو شابانی کو کلیمی میں بدل دیتا ہے، لگنت کلیم الہی ہے، جس ہیر کو وارث شاہ مل گیا وہ ہیر گمنامی کے اندھیرے سے ایسی نکلی کہ ادب کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کر طلوع ہوئی، وارث شاہ کے دم سے ہیر حق ہو گئی اور اس کی داستان، اس کا عشق زبان زد عام ہو گیا، اب وہ ہیر روح کی فریاد ہے، وہ علم بولتی ہے، عرفان میں بات کرتی ہے، فلسفہ بیان کرتی ہے، عشق و حسن کے رشتوں کا تجزیہ کرتی ہے، گنگناتی ہے، رقص کرتی ہے، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے ناطے جوڑتی ہے، راہ سلوک کی منزلیں طے کرتی ہے، طالبان حق کے لیے ایک استعارہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنی ہی ہیریں اپنے وارث شاہ کے انتظار میں خاموش بلکہ فراموش ہو گئیں، ان کا عشق زندہ رہا لیکن ان کی داستان مر گئی، ان کے رانجھے ان کی خاطر بالناز سے فیضیاب نہ ہو سکے،
اس طرح وہ شعلہ بجھ گیا، وہ آگ دب گئی، وہ عشق، وہ ادب گمنام رہا۔ انتظار کی صلیب پر لٹکنے والی روح فریاد تو کرتی ہے، لیکن کسی وارث شاہ کے کان تک صدا نہیں پہنچتی۔ کتنے باغ جہاں میں لگ سوکھ گئے۔ گمنام ادیبوں کو سرپرست چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑا جائے، ان کے پاس تازہ واردات کی تاثیریں ہیں۔ انہیں آج کے نئے اور گمنام ادیب کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آج کا سانہ یہ ہے کہ نئی فکر کے لیے بھی پرانے مفکر ہی دائی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدیم ادیب اپنا رنگ بدل رہتے ہیں اور اس طرح نئے خیالات کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ پرانا ادیب نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ ریٹائر ہوتا ہے۔ جب تک بزرگ ادیب بوڑھا نہ ہو نیا ادیب جمع نہیں ہو سکتا۔ جب تک بزرگ ادیب ریٹائر نہ ہو نیا ادیب فائر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پرانا خیال جو اپنے زمانے میں نیا تھا آج کے زمانے میں نیا پن اختیار کرنا چاہتا ہے، اور یوں نامور ادیب صرف گمنام ادیب ہی پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے۔ نئے تخلیقار شہر سے دور، شہر یار سے دور اپنے فن کی سسکیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتے ہیں۔ المیہ یہ بھی ہے کہ شہرت اپنے آپ کو ہر شعبہ میں مشہور دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دانشور جن کی عمر اسلام اور خدا پر بے باک بلکہ یوں ہی بلا وجہ تنقید میں بھی گزری ہے۔ کل کے قصیدہ گو آج کے بھی قصیدہ گو ہیں۔ نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو، لیکن گمنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی ضرور ہے۔ وہ گمنام رہ سکتا ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی گمنامیوں کو سلام۔ جو دشمنوں کے ساتھ ہنس کر بات کرے اور دوسروں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے، جو انسان کا شکر ادا نہ کرے، جو خدا کی تعریف کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے ایک طاقتور دلیل پیدا کر سکتا ہے، تب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو دوستوں اور دشمنوں میں یکسر مشہور ہو جائے اسے اکثر منافق کہتے ہیں، لیکن ایک ادیب، ایک گمنام ادیب جو گمنام تو رہ سکتا ہے لیکن کبھی منافق نہیں بنتا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔